آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس مبارک مہینے میں کچھ اچھے کام کرنے کے ارادے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، سارا معاشرہ آپ سے دعا کرے گا، آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور اے ٹخن چھپانے والو، آج سے ارادہ کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس مبارک مہینے میں آج سے اپنا ٹخنہ نہیں چھپائیں گے، اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ جب ہم کچھ گناہ نہیں کرتے تو دیکھنے میں کیا حرج ہے، حالانکہ دیکھنے کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جو لوگ جس گناہ میں مبتلا ہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی جو میرے نافرمان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتہ، جو شخص بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، داڑھیوں کو کٹائے گا جس سے ہونٹ کے کنارے چھپ جائیں، میری شفاعت نہیں پائے گا۔ بتاؤ مونچھوں سے فائدہ ملے گا یا شفاعت نبوی سے فائدہ ملے گا؟ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کو لکھا کہ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ارے لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے، ظالم تم بھی تو لوگ ہے، لگائی تو نہیں ہے۔ جو لوگوں سے ڈر رہا ہے مردانہ وار اعلان کر دے کہ میں بھی مرد ہوں، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں اعلان داڑھی رکھتا ہوں، کیونکہ میری قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر میری داڑھی تم کو بری لگتی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لو، مگر مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، کیا مخلوق سے ڈرنا ہے؟ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا عاشق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تعریف فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو میرے عاشق ہیں مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ جس پر حق تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کے شر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے میں آپ کی نافرمانی چھوڑ دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں، وہ رحمت دے دے جس سے نفس امارہ کے پنجے سے نکل جاؤں۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور مجھے اپنی نافرمانی سے شقی اور بدبخت نہ بنا۔ دوستو گناہوں سے انسان بدبخت بن جاتا ہے، نیکیوں سے اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے۔ گناہ کا مزہ تو تھوڑی دیر کا ہے، لیکن تھوڑی دیر کی لذت ہمیشہ کے لیے عذاب، ہر وقت کی پریشانی۔ توبہ بھی کر لے گا مگر تقاضۂ معصیت کی شدت سے عذاب میں رہے گا۔ جن لوگوں نے گناہ کر لیا اور پھر توبہ بھی کر لی، اگرچہ توبہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کی دعا کام آ گئی، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی، لیکن جس نے زندگی میں ایک بار گناہ کر لیا تو پھر توبہ کے بعد وہ تقاضۂ گناہ کی شدت کے عذاب میں ساری زندگی رہے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرت مولانا حکیم الاختر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ وضو فرما رہے تھے کہ وضو رو کر اچانک فرمایا حکیم اختر، جس نے کبھی بھی کوئی گناہ کر لیا وہ توبہ بھی کر لے گا اور اللہ کا پیارا بھی ہو جائے گا، لیکن ساری عمر اس کو وسوسے گناہ سے نجات نہیں ملے گی، یہ مجاہدہ اس کو ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو کوشش کرو کہ گناہ ہونے ہی نہ پائے، تاکہ تقاضۂ معصیت میں شدت نہ ہو اور عافیت سے رہو۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، ذکر بے لذت بھی آپ کو ولی اللہ اور صاحب نسبت بنا دے گی۔
حضرت مولانا رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تشویشی اور خیالات وسوسے کے ساتھ بھی ذکر اللہ نفس سے خالی نہیں۔ اس کی 3 مثالیں ہیں۔ مکہ شریف میں دکاندار 10 حاجیوں میں گھرا ہوا تھا، اس کو اتنی فرصت نہیں کہ سکون سے روٹی کھائے، 10 گاہکوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کو رومال پکڑا رہا ہے، کسی کو تسبیح، کسی کو مصلی، ساتھ ساتھ ڈبل روٹی بھی کھاتا جا رہا ہے، لیکن تشویش کے ساتھ اس کھانے سے اس کی صحت قائم رہتی ہے کہ نہیں؟ مصروفیت و تشویش کے ساتھ لقمہ پیٹ میں جا کر جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جس طرح کھانا تشویش کی حالت میں حیات جسمانی کا سبب ہے، اس طرح حیات ایمانی کے لیے حالت تشویش ذکر بھی مفید ہے۔ لہٰذا ایمانی حیات کے لیے حالات تشویش، حالات وسوسہ، حالات خیالات، ہجوم اوہام میں بھی ذکر جاری رکھو۔ یہ ذکر آپ کی حیات ایمانی کی ضمانت و کفالت کے لیے کافی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اصل موتی کا خمیرہ 100 روپے کی ایک چمچی آپ نے منہ میں ڈالا کہ اچانک کسی نے کوئی تشویش کی خبر دی کہ جس سے دل پریشان ہوگا، لیکن جب حلق سے وہ خمیر اتر گیا تو باوجود تشویش و وسوسائس و خیالات کے وہ خمیر وہ کام دکھائے گا یا نہیں؟ جب موتی و بادام کا خمیر اثر کرتا ہے تو اللہ کا نام تو بہت بڑا ہے، ہزاروں وسوسائس اور تشویش میں جب ان کا نام منہ سے نکل جائے گا تو دل میں اتر جائے گا تو اپنا کام دکھائے گا، دل میں نوری پیدا ہوگا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو ایک شخص نے لکھا کہ آپ کا بتائے وہ ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی نفع نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت نے لکھا ہے ظالم، کیا یہ کم نفع ہے کہ اتنے بڑے مولا کا تو نام لیتا ہے؟ تیسری مثال یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ خیالات کو ہجوم ہے، لیکن آپ ٹیوب لائٹ تک نہیں پہنچے اور انگلی سے کا سوئچ دبا دیا تو تمام سوچ و فکر پریشانی کے باوجود ٹیوب لائٹ جلے گی یا نہیں؟ بس ہزاروں فکر، ہزاروں وسوسے ہوں، لیکن جب اللہ کا نام منہ سے نکل گیا تو سمجھ لو کہ تمام سوچیں دب گئیں، اللہ کا نور دل میں پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نور کی ٹیوب لائٹ آپ کے قلب میں روشن ہو گئی۔ ارے یارو، جو خالق و شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا لذت پوچھ، پھر ذکر خدا کی حلاوت، نام پاک ہے کبریا کی، اللہ کے نام کی مٹھاس کو کیا کہتے ہو؟ مبارک ہیں وہ بندے جو خدا کی یاد میں روئے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دل خدا کے عشق میں تڑپ رہے ہیں، باقی ساری دنیا کچھ قابل مبارکباد نہیں، ان کی مٹی مٹی کے لیے رو رہی ہے، مٹی کے کھلونوں کے لیے، مٹی کے رنگینوں کے لیے، مٹی کے ڈسٹمپروں کے لیے۔ حرام محبت کے آنسوؤں کی قیمت گدھوں کے پیشاب کے برابر بھی نہیں، حرام محبت میں رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی نہیں۔